ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز پوسٹ کرو اور آپ ان ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ لوگ آپ کو لائکس دیں, لوگ اپریشیٹ کریں. آپ دیکھیں ہاؤ از اٹ کو ریلیٹنگ. اگر کوئی بندہ آپ کی پوسٹ پر اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہا جو آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو برا لگتا ہے. دس از اے نارسسسٹک بیہیویئر ایکچولی. دیکھیے ایک پیرنٹس جو بچے کو بچپن میں ایمپتھی نہیں دیتے نا, واللہ یو کین ناٹ ٹیچ ایمپتھی ٹو اے 30-year-old مین. یہ بچپن سے انسان کے اندر آتی ہے. تو the more you learn دین تو آپ کا مائنڈ کی کیپیبلٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. یو سی a lot of علماء جو اپنے علم میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, you would always find their conscious mind, their decision making very strong. They are grounded. Why? Because of this deen and their تعلق with Allah subhanahu wa ta'ala. You know, دین آپ کو یہ چیز دیتا ہے. It's a gift from Allah. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني. بوائز کیسے جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان یار ابھی تک؟ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ آل گڈ برو. ایکسپیکٹیشنس کے مطابق یا اس سے نیچے یا اس کے اوپر؟ یار ایکسپیکٹیشنس کے مطابق نہیں جا رہا انفارچونیٹلی. میں سمجھ رہا ہوں اس بار میں نا کہیں نہ کچھ لیک کر رہا ہوں. سبحان اللہ, I don't know why. اچھا میرا نا رمضان کا سٹارٹ بہت امیزنگ رہا الحمدللہ, بٹ برو ٹریول پلانس کی وجہ سے نا میرا مومنٹم ٹوٹا ہے یار. ٹریول ڈسٹرائز یور اسکیجول. ایک تو نارمل ٹریجیکٹری ہے نا, شروع کا اچھا ہوتا ہے. مسجدوں میں بھی آپ کو فل پیچھے تک صفحے ہیں. ہاں 5-6 روزے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کم ہو جاتا ہے. ابھی کم ہوا ہے مساجد میں بھی اور جنرلی بھی نا, ابھی ایک دم آگے جا کے زیادہ ہو جائے. ہاں لیکن جنرلی ہمارا تو یہ تو عام عوام الناس کا بیہیویئر ہے نا ہمارا تو انشاءاللہ یہ میراتھن. نہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا وہ پرابلی رمضان کی شروع موٹیویشن لیول شاید کم ہوتا ہے, آہستہ سے بڑھتا جاتا ہے. جس بڑھنا چاہیے ایکچولی, اگر نہیں بڑھ رہا کسی کا بھی تو بڑھنا چاہیے. یعنی جو آج کا دن ہے وہ بہتر ہو کل کے دن سے, میں سمجھتا ہوں. یس, اور رمضان از لائک میراتھن, یو اسٹارٹ سلو اینڈ دین یو پیس اپ. شروع کے دن یار ایڈجسٹ ہونے میں لگتے ہیں. ہاں کبھی آپ افطاری منڈ دیتے ہو اور پھر آپ کو ہوتا ہے اوہ یہ تو کام خراب ہے. تو آج میں نے پتا کیا, آج میں نے افطاری بالکل لائٹ کیا. فرائز جتنے بھی آئٹمز وہ تو میں نے کٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن ویسے بھی آپ جو تھوڑا ہیوی کر لیتے ہو نا, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو نیند کا تھوڑا سا کبھی آ جانا اور وہ والی چیز. اور تھنک اپنے آپ کو نا جو علو الہمہ ہے نا وہ مینٹین رکھنا اینڈ ناٹ لوکنگ ایٹ پیپل, کیونکہ لوگ واللہ آپ کی ہمت جو ہے نا وہ ڈاؤن کرتے ہیں. چل کرے ہوتے ہیں, ریلیکس کرے ہوتے ہیں, ٹائم ویسٹ کرے ہوتے ہیں, تو یو لائک یار ایک یعنی تمہیں کیا آپ بتائیے کہ تم اتنا زیادہ ایگزرٹ کر رہے ہو. تو یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو نظر میں رکھیں کہ میں نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے. یہ باتیں تو آپ لوگوں نے شاید کسی پوڈ کاسٹ میں شروع میں کی ہوں گی. ہاں کی ہیں. یس, کیا آپ لوگوں نے ڈائٹ بھی کور کی ہے؟ بیکاز آئی بلیو کہ ڈائٹ رمضان کے شروع میں نا کور کرنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم نے وہ ڈائٹ سلیپ زبردست. ویری گڈ. لیٹس ٹاک اباؤٹ اے ویری ڈفرنٹ ٹاپک ٹوڈے, اور وہ ہے ریلیٹڈ ٹو ٹاکسک بیہیویئرز, ٹاکسک پیپل اینڈ نارسسسٹ پیپل. نارسزم ہے کیا چیز اور وہ کس طرح سے لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے؟ کیا یہ جینز میں آتا ہے یا یہ نرچر کیا جاتا ہے لوگوں میں؟ اور یہ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور شاید ہم نے پہلے اس پہ کبھی ڈیٹیل میں بات نہیں کی, بیکاز دیر آر مینی پیپل ہو سفر تھرو NPD, پرابلی نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, یا کچھ لوگوں کی فیملی میں سے لوگ ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے دوستوں میں سے لوگ ہو سکتے ہیں. آئی تھنک لیٹس ڈسکس. یہ ٹرم نا بڑی زیادہ یوز ہو رہی ہے فرام دا پاسٹ آئی تھنک فیو ایئرز اور سو. یو نو دس پرسن از نارسسسٹ اینڈ اور نارسسزم کے حوالے سے نا ایک تو کبھی کبھی ہم ویسے بھی رگڑ دیتے ہیں ٹرم کو. ہاں ہمیں نئی پتہ چلتی ہے نا ٹرم کی. اچھا جو بندہ زیادہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے تو نارسسسٹ. ہاں جیسے ایک لٹرلی کا ورڈ بھی ہم نے رگڑ دیا. جی کوئی بات سچ کہہ رہی ہیں تو وہ لٹرلی کہہ دیتے ہیں. لٹرلی از یعنی جو لکھی ہوئی بات جو لٹرلی ہوتی ہے, یعنی کیسے بندہ ایکسپلین کرے اس کو. صحیح بات ہے. سو کیا ٹریٹس ہیں, کیا ہوتے ہیں ٹریٹس؟ بیسیکلی ابھی آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ ناٹ کیئرنگ اباؤٹ پیپل ان رمضان, کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے ڈاؤنر ہو سکتا ہے, آپ کی روٹین خراب ہو سکتی ہے. تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ چیز آئی کہ نارسسسٹک بیہیویئر بھی جو ہے اس میں بھی بندہ جو ہے وہ ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ پیپل. تو یہ تھوڑی سی نا کنفیوزنگ ہے ایکچولی, بیکاز اے لاٹ آف ٹریٹس آف نارسسزم یو وڈ فائنڈ کہ دے آر نیچرل ٹریٹس, فطرتی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے تعریف ہر بندے کو اپنی پسند ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اٹینشن ہر بندہ تھوڑی کسی حد تک سیکھ کرتا ہے, ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں سیکھ کرتا. تو آئی بلیو یہ ٹریٹس جب بلون اپ ہو جاتے ہیں بیونڈ سرٹن اسکیل, تو تب وہ
ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس سائکیاٹرک ڈس آرڈر. ایلیویٹڈ سیلف انٹینشن, ایلیویٹڈ سیلف کانشیسنیس. لیکن برو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر کوئی بندہ دیکھیں دیر آر سرٹن انکلینیشن وچ آر دیر ان دا پرسن کہ جی اگر کوئی میری تعریف کرے گا تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک اٹ کہ وہ میری تعریف کر رہا ہے. بٹ یو نو ڈاؤن دا لائن اف دس پرسپیکٹیو ریمینز دین دیر از اے پرابلم کہ بندہ شاید ایسا بیہیویئر ڈیولپ کر لے کہ یار جب اس کی تعریف نہیں کی جا رہی تو وہ شاید برا فیل کرے. دیٹس واٹ آئی تھنک. تو یہ یہاں پہ کوشچن آتا ہے کہ کیا یہ کتنے پرسنٹ یا کیسے یہ لوگ, از اٹ نیچر اور نرچر؟ واٹ ڈو یو گائز تھنک؟ اس میں جتنا میں نے پڑھا ہے وہ تو اس میں ملٹیپل کازز ہیں. دیکھیں پہلے تو اس چیز کے بارے میں نا پڑھتے ہوئے اور سوچتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آئی شوڈ آسک دس کویشچن اور ریسرچ اباؤٹ دس کویشچن کہ کوئی بیہیویئر کب ڈیزیز بنتا ہے. یو سی, سو آئی سرچڈ اباؤٹ اٹ کہ کوئی بیہیویئر کیسے کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ سائکیاٹرک جو آپ کی لسٹ ہے ڈیزیز کی, جس کو DSM کہا جاتا ہے, اس میں اس کا جو ہے نا وہ اندراج ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ تو اس میں بیسیکلی ایسا بیہیویئر جو کہ روٹینلی ڈفرینٹ دین ایکسپیکٹڈ اور ڈفرینٹ دین نارم ہو, اور وہ کپلڈ ود ڈفرینٹ ادر ٹریٹس ہو اور بہت روٹینلی دیکھا جائے, تو دس از پارٹ آف دا پروسیس جس میں اس کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے. نمبر 1. اوکے. نمبر 2, آپ نے جو خاص طور پہ چیز پوچھی اس میں ایک تو سبسٹنس ابیوز جو ہے اس کی وجہ سے بھی برین امپیئرمنٹ کچھ پارٹس کی ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسا بیہیویئر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. لیکن دوسری طرف کبھی کبھی فزیکلی کوئی پرابلم نہیں بھی ہوتا تو بھی لوگوں میں اس طرح کے پرابلمس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. دیٹ از ایدر ڈیو ٹو دیئر جینیٹک میک اپ یا پھر انوائرمنٹ جس سے وہ بڑے ہوتے ہیں. ہاں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جینز پلے اے مچ لیسر رول ان سچ پیپل. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب فار ایگزامپل جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ٹھیک ہے, دے آئیڈینٹیفائی دیم کہ ایک بندے کا بچپن سے فار ایگزامپل اس کو ویلیڈیشن بھی ملی ہے فرام پیرنٹس, اس کا کوئی فزیکل ابیوز یا بولینگ بھی اس لیول کی نہیں ہوئی, یا اس نے سبسٹنس ابیوز بھی نہیں کیا, یا ہی از ناٹ ایڈکٹڈ ٹو الکوہول اور سم تھنگ اور ڈرگ. یہ جو سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک بندے کو نارسسٹک بنا سکتے ہیں ان دا فیوچر, وہ نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں دیر آر لائک 10 to 15% جو کہ جینیٹکلی ہوتے ہیں ایسے لوگ, بٹ میکسیمم پیپل 80 to 90% آف دا پیپل دے بیکم نارسسسٹ تھرو ایکسپیرینشیل, یعنی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے مینلی. لائک واٹ؟ لائک فار ایگزامپل بچپن سے ہی ان کو انویلیڈیشن فرام دا یعنی ارلی انوائرمنٹ. اس میں انویلیڈیشن ان کو ان کی تعریف نہ کرنا, ان کو اٹینشن نہ دینا, اٹینشن ڈیفیسٹ. سو دے کریو فار دس وین دے گرو اپ. یس, سو دے وانٹ ویلیڈیشن بائی ڈوئنگ سم تھنگز وچ آر ناٹ نارمل. ان کو یعنی دے وانٹ ٹو بی نون, دے وانٹ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ, دے وانٹ ٹو بی پریزڈ. ان کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, اور اسی بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ پیرنٹس کے لیے بڑا انپورٹنٹ ہے, یا جو لوگ شادی شدہ ہیں یا شادی کرنے جا رہے ہیں, کہ یو ہیو ٹو گیو دیم کنسسٹنٹ ایموشنل میررنگ اپنے بچوں کو, کہ ان کے ایموشنز ایکنالج کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بچے یا لوگ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر پاتے ہیں پھر, جن کو ایموشنل میررنگ کنسسٹنٹ بیسس پہ مل رہی ہوتی ہے. اور سیکیور یعنی ایموشنل اینڈ ہیلدی اٹیچمنٹس. یہ جو نارسسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ دیر ویری سیلف سینٹرڈ, سیلفش لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ. ڈیفائنڈ لائک دیٹ. ڈیفائنڈ لائک دیٹ. کیوں یہ لوگ کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر پاتے؟ بیکاز بچپن میں ان کے ساتھ سیکیور ہیلدی کنیکشن اسٹیبلش نہیں کیے ہوتے. سو دے فیل ڈسکنیکٹیڈ فرام دا کنیکشنز. یہ کام کے لیے استعمال کر لیں کسی کو, بٹ جب کام نہیں ہوگا دے کین ایزیلی ڈسکنیکٹ. اور ان میں جو ڈسکنیکشن کے بعد ایمپیتھی بھی نہیں ہوتی کہ یار ہاؤ ول ہی فیل اور ہاؤ ول شی فیل. اچھا, میں ایک آنیسٹلی آپ دونوں سے بات کرتا ہوں. دیکھیں, ایز مچ ایز آئی ہیو ریسرچ اباؤٹ دس ٹاپک, آئی ایم ناٹ شیور. ٹھیک ہے, سو آئی ول بی ہیونگ مینی کویشچنس. یس, ٹھیک ہے, بیکاز مائی کنکلوژن آف دس ریسرچ از کہ یو کی ناٹ ریئلی ٹیل اباؤٹ اینی ون کہ وہ نارسسسٹک ہے. کیونکہ اس کے جو ٹریٹس ہیں وہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ وہ نیچرل ٹریٹس اس میں شامل ہیں. تو بڑا مشکل ہے کہ وہ آپ جج کرو چاہے اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ نارسسسٹک ہے. اس میں تو میں سوری اس میں ایڈ کر دوں آپ کی بات میں. ایک تو ہے نا NPD ہے, وہ تو ایک نیکسٹ لیول, وہ تو ڈائگنوزز ہوگا اس کا
یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ ہم بینائن نارسسزم کی بات کر رہے ہیں جنرلی. وہ جو ہماری کانورسیشنز میں آرام سے یوز ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ بریگ کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے, تو ہم اس کو نارسسسٹ نہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کنورزیشن ہے تھوڑی سی اس طرح نیویگیٹ کرنی چاہیے کہ ایز یو سیڈ اباؤٹ دی NPD یعنی نارسسزم پرسنالٹی ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, یہ تو بیماری ہے, کلینکل اس میں جو ہے ڈیزیز ہے. یس, اف سم ون تھنکس ہی ہیز سچ پرابلم تو وہ ایکسپرٹ کے پاس جائے اور اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرے انشاءاللہ. But you know what I feel, it will be convenient for the layman to understand there are different spectrums, right? ہم کچھ ایسے ٹریٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اگر وہ ٹریٹ بندے کے اندر ہے, ہاں وہ انٹینس بھی ہو سکتا ہے اور وہ بڑا مائلڈ بھی ہو سکتا ہے. لائک فار ایگزامپل ایز یو سیڈ آلریڈی کہ یو نو نارسسسٹ پرسن از دا ون ہو از سیلف سینٹرڈ, اور یو نو ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس کنوینئنٹ ٹو سے ومز سینٹرڈ, میننگ کہ یہ اپنے نا ڈیزائرس کی بات سنتا ہے. اور I'll explain it in a bit. دیکھیں a person who is self-centered for example, ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے بڑے لمبے پلانز بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ یار 10 سال بعد میں نے یہاں پہ پہنچنا ہے یا 20 سال بعد میں نے یہاں پہ جانا ہے. وہ کرتا کیا ہے, اس کا جو امیڈیٹ بیہیویئر ہے نا, لیٹس سے وہ ابھی کسی بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اپنی فیملی میں بیٹھا ہوا ہے, بچوں میں ہے, فرینڈ سرکل میں ہے, وہ اس وقت چاہتا ہے کہ یار مجھے جس چیز سے گریٹیفیکیشن ملتی ہے یا مجھے جس سے خوشی ملتی ہے, میننگ آئی وانٹ دیز پیپل ٹو پریز, آئی وانٹ دیز پیپل ٹو اسپاٹ لائٹ پہ ہوں میں, جی وہ میرے لیے واہ واہ کریں, اور اگر میں کوئی ایسی ویسی بات کروں جو کہ سمجھ میں نہیں بھی آ رہی, پھر بھی جو ہے نا میری تعریف ہونی چاہیے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہے؟ اور کسی اور کی تعریف ہو رہی ہو تو آپ اس کو انکمفرٹیبل فیل کرتے, انکمفرٹیبل فیل کریں, اور یو فیل انٹائٹلڈ کہ اصل میں میری ہونی چاہیے. اچھا اس میں اچھا میں آپ کی بات بتاؤں برو, اٹس ناٹ دیٹ سمپل ایز اٹ سیمس ٹو بی. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو ٹرم ابھی ہم نے یوز کیا ہے بار بار, سبحان اللہ, آئی ڈونٹ نو جب سے پوڈ کاسٹ ابھی 5 منٹ میں اسٹارٹ ہوا ہے, ہاؤ مینی ٹائمز وی سیڈ نارسسزم اینڈ آل, رائٹ, اٹس کنوینینٹ فار اس ٹو سے این انسٹیڈ. تو بہرحال جس بندے کے اندر یہ بیماری ہے نا, یہ ایک لیڈر میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک بچے تک بھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیڈر ہے وہ کہے کہ جی میری مانو کیونکہ میں نے کہا ہے, جو میں نے کہا ہے وہی جو ہے ویسے ہی کنٹری چلے گا, اور جو بھی قانون بنا دیے ویسے جو ہے ہونا چاہیے. وہ کہیں گیا ہے لیٹ سے فلنتھراپی کے لیے, کہیں آرفنیج میں گیا ہے, اس کی تصویریں کھینچنی چاہیے اور اس کو وہ اچھا لگ رہا ہے, تو یہ بھی اس بیماری کی سمٹم ہے. نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے سے کہ ناٹ ایوری ون شوئنگ دیز ٹریٹس کین بی رینڈرڈ اور کالڈ نارسسسٹ. وائی؟ بیکاز پولیٹیشینز would always show these things, ٹھیک ہے, celebrities will always have these things, یا cultural leaders جو ہوتے ہیں آپ کے جو باہر philanthropy کا کام کر رہے ہیں. اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ آپ دیکھیں پھر آپ نا ہولسٹک اس بندے کی زندگی دیکھیں. اگر ایک بندہ فار ایگزامپل ایک اپیرنٹلی اچھے کام کر رہا ہے, yes, because you need these things to come to limelight and work for people. No, I understand. لیکن اس میں آپ ایسے دیکھیں کہ کیا یہ بندہ ہولسٹکلی اپنی رعایا کے لیے بھی, ہم لیڈر کا پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں, کیا وہ اچھا ہے؟ از ہی ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ دا پیپل کہ جی بندے کیسے زندگی گزار رہے ہیں, انفلیشن کہاں پہ گئی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, یا صرف یہ اپنی فیم چاہتا ہے کہ یار میرا یہ جو 5 سال کا ٹینور ہے نا یہ اچھا گزرے اور آگے بھی لوگ مجھے ووٹ دیں. یعنی میں آپ کی بات اگر بیلنس آؤٹ کروں تو یہ کہ وہ اپنی کیمپیننگ کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے, بٹ وہ فیملی میں ایسا نہیں ہے, وہ دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. Or even when he does that, he does it for all the right reasons. Yes. This is what I've read. Yes. But if he does it for the sake of it, to big up himself, then that's blameworthy. Exactly. ابھی اس کو آپ دیکھیں نا, یہ تو ابھی ہم نے ایک لیڈر کی بات کی ہے. Let's talk about a leader in the house. A leader in the house is the father or the husband. اگر husband let's say اپنی responsibility صحیح ادا نہیں کر رہا, نہیں یار میں نے یہ کام کہا ہے تم نے کرنا ہے, let's say اپنی وائف کو یہ بتاتا ہے, right, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرابلمٹک ہے, یعنی اس کے اندر بھی انا کا وہ ایلیمنٹ ہے کہ یار میں ہوں, میری بات تم نے سننی ہے. And at the same, bro, this is very severe to be honest. نہیں, this is where the confusion is. Yeah. I would ask you this question کہ ایک generally فطرتاً انسان میں انا تو ہے bro. How would you differentiate? No, the problem is, اب دیکھیں اگر انا بندے کے اندر ہے کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ غلط کام کرے؟ ہاں, I think غلط کام پہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ کام کیا ہے, غلط ہے یا ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں اپنے گھر کا بڑا ہوں, رائٹ, میں چاہتا ہوں کہ بس میری ہی بات مانی جائے, چاہے میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں.
تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بیہیویئر ٹھیک ہے؟ ہاں. اٹس ناٹ دا رائٹ بیہیویئر، رائٹ؟ مجھے سی ون آئی ہیو پریولیج فار انسٹنس، تو مجھے اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھنا ہے، مجھے جو ہے امپیتھی بھی رکھنی ہے لوگوں کے لیے. یعنی اگر تو آپ کا کنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ ہر دفعہ ہی میری بات مانی جائے گی اینڈ یو نیور سے نو، یو نیور ایکسکیوز پیپل، یو نیور ایمپیتھیٹک ٹو دیم، دین دس سمٹم ون آف سمٹمس، کیونکہ بہت سارے سمٹمس ملٹیپلائی ہو کے ایک بندے کو این پی ٹی بناتے ہیں، رائٹ؟ دس از ون آف سمٹمس جو کہ کہے گا ہاں یار ہی از، اس کا یوزول پیٹرن لائف کا یہی ہے، ہی ہیز نیور شون مرسی ٹو ہز کڈس، یا وہ ایمپیتھیٹک، ہی از یہ سفر کرتا ہے، سوری بولنے میں، یہ اس کو پرابلم ہوتی ہے اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے میں. نا یہ کلیکٹیو چیزیں، اور میں سمجھتا ہوں واللہ اس میں نا پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے یار. اس کو وائف کو بھی ایڈ کریں نا. اب فار ایگزامپل جوائنٹ فیملی ہے، ہاں رائٹ؟ اچھا وائف پسند نہیں کرتی کہ اس کی پریزنس میں جو اس کی ان لاز ہیں، باقی جو خواتین ہیں ان کی تعریف ہو، یا وہ اپنی جو ہے نا ان لا جو مدر ہے، مدر ان لا، ان کی تعریف سنیں، تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں نا کہ پیسو نارسسزم اس میں آ جاتا ہے کہ بندہ نا وہ یہ سمجھے کہ یار یہ جو رسپیکٹ ہے یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ بندہ میرے بارے میں کیوں ایسی بات نہیں کر رہا. یہ تو تھوڑا تھوڑا جیلسی اور حسد نہیں آ رہا اس میں؟ شیخ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ سچویشن واقعی کمپلیکسڈ ہے. اب دیکھیں جب آپ فار ایگزامپل اس بیماری کی مزید جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں نا، تو اس میں تو ڈفرینٹ وہ آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کہ جی ایک کلاسیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کمیونل بھی ہے. کمیونل کیا ہے کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز پوسٹ کرو اور آپ ان ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ لوگ آپ کو لائکس دیں، لوگ اپریشیٹ کریں. آپ دیکھیں ہاؤ از اٹ کور ریلیٹنگ. اگر کوئی بندہ آپ کی پوسٹ پر اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہا جو آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو برا لگتا ہے. دس از اے نارسسسٹک بیہیویئر ایکچولی. ہاں ابھی آپ نے نا ورڈ یوز کیا کلیکٹیو، جو کہ مجھے بڑا مجھ سے ریزونیٹ کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں، اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں اپنے ذہن میں کہ ایکچولی ڈفرینٹ ٹریٹس کو آپ ایک دوسرے سے کمپیئر کریں گے، کبھی بھی انڈیویجویلٹی میں نہیں دیکھیں گے کسی ایک ٹریٹ کو کہ ایک شخص میں پایا جا رہا ہے تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. نو. سو بیسیکلی وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ آپ میں گرینڈیوسٹی والی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اٹینشن سیک کرتے ہو، آپ کو پریز بہت زیادہ پسند ہے، انٹائٹلمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں کپلڈ ود ناٹ کیئرنگ فار ادرس، لیک آف ایمپتھی، سوری نہ بول سکنا، ٹھیک ہے، اپنی مسٹیک نہ کرنا، کسی کی اصلاح مائنڈ کرنا بہت زیادہ ہمیشہ ہی. ایگزیکٹلی. تو یہ دونوں چیزیں مل کے میرے خیال ہے تب یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر. ون آف بھی نہیں، ریپیٹڈ پیٹرنز، یس ریپیٹڈ پیٹرنز اوور لائف ٹائم. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ نرچر کیا جاتا ہے لوگوں میں، اٹس اے پیرنٹس سے بہت بڑا کردار ہے، بیکاز انسان اپنی بچپن سے ہی اور ٹین ایج تک اپنا اس کا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی تو ریسرچز آ رہی ہیں کہ 23 سال تک آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. پہلے تھا کہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس آپ کا 15-16 سال میں ہو جاتا. ابھی یعنی اس حد تک آپ لرن کر رہے ہو، آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کے پیٹرنز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اچھا میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ بچوں میں نارمل ہوتی ہے، اینڈ بچوں میں یہ مائنڈ نہیں کی جاتی بیکاز دیئر برین از ڈیولپنگ. ایگزیکٹلی. لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں اور تب بھی اگر وہ رہے تو دیٹس بلیم وردی. تو پیرنٹس یہاں پہ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ سو اٹس اے مکس آف پیٹرنز، یا تو اوور انڈلجنس یا انڈر انڈلجنس میں انوالو ہوتے ہیں وہ. فار ایگزامپل پیرنٹس ہر اس چیز میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں جس میں میرے بچے کو پریز مل رہی ہے، کلیپنگ ہو رہی ہے. اسٹریٹ ایز میں اگر تم نے لینے تمہارے ساتھ میں ہر کام میں انوالوڈ ہوں، تم نے کمپٹیشن میں جانا ہے، اسپورٹس ہے کوئی ہے، اس میں لوگوں کی اپریسیشن مل رہی ہے، ہر چیز میں تمہارے ساتھ ہوں. بٹ وین یو نیڈ ایموشنل ہیلپ اور تم میرے پاس آ کے بات کرنا چاہتے ہو، آئی ایم ناٹ اویلیبل. دس از اے مکس آف اوور انڈلجنس اینڈ انڈر انڈلجنس جو پیرنٹس کی طرف سے بچے میں آتی ہے، اور بچے کو پھر یہ گروم کرتی ہے کہ جس چیز سے مجھے انٹائٹلمنٹ مل رہی ہے وہ تو کام کرنے والا ہے، اور جس چیز سے ایموشنل کنیکشن اسٹیبلش ہو رہا ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہے. سو وہ ایموشنلی بڑا ویک ہوتا ہے، ڈسکنیکشن ہوتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ، ایمپتھی نہیں ہوتی، اور وہ انٹائٹلمنٹ سیک کرتا ہے. دین یہ بچے کا پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس میں ضروری ہے کہ اینڈ پیرنٹس دے اسٹارٹ ٹو فائٹ فار ٹائٹلز فار دا چلڈرن. فار دا چلڈرن. اچھا کہ میرے بچے کو ایسے کیوں نہیں دیا آپ نے، اور بچہ سارا نوٹس کر رہا ہے کہ اوکے اچھا عزت ذلت کا مقام اور جو ہے نا وہ چیز ہے کہ، اور یہاں پہ لڑنا مرنا میرے پیرنٹس کا میری اس لیے کہ مجھے ٹائٹل نہیں ملا. لیکن جب میں اپنے پیرنٹس کو چاہتا ہوں یا اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ایموشنل ایسپیکٹ ہے اس میں وہ جو ہے، اور پیرنٹس سے مجھے ایمپتھی، یو کین ناٹ، دیکھیں ایک پیرنٹس جو بچے کو بچپن میں ایمپتھی نہیں دیتے نا، واللہ یو کین ناٹ ٹیچ ایمپتھی
ٹو اے 30-year-old man. یہ بچپن سے ہی انسان کے اندر آتی ہے. اچھا یعنی آپ کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی والدین ہیں یعنی بچے تو ہیں لیکن پیرنٹنگ کی جب بات آتی ہے دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر, یعنی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا اس میں لیکن اپنا ابو سعد بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس انوالومنٹ اس میں ہر چیز ہے, سوسائٹی بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے. سوسائٹی بھی ایک بندے کو نارسسسٹ بنا سکتی ہے کہ وہ صرف ویلیو اسی کو دے رہی ہے کہ تمہارے پاس پوزیشن ہے, اور سوسائٹی کا یہ کہنا واٹ ایف تمہارا بیہیویئر اگر ایسا ہے, یو آر دا سی ای او آف دیٹ کمپنی وچ میٹرز دا موسٹ. تمہارے پاس اتنے لائکس اور سبسکرائبرز ہیں, تمہارے پاس اتنا فیم ہے, واٹس رانگ اگر تم فلاں کے ساتھ تم نے بیہیویئر اپنا ٹھیک نہیں بھی کیا تو کمپیشن کو بریٹل کرنا. یار آپ آنیسٹلی بتائیں, یہ بتائیں کہ اسکولس کے باہر جو بڑے بڑے بل بورڈ پہ تصویر لگی ہوتی ہے وہ کن بچوں کی لگی ہوتی ہے؟ کیا اس بچے کی لگی ہوئی ہے جس نے ایک اندھے کو روڈ کراس کرائی چھٹی کے بعد حالانکہ اس کے ڈیڈ اس کا ویٹ کر رہے تھے فار ایگزامپل, یا اس کی لگی ہوئی ہے جو بے شک بیک اسٹیپ کر کے لیگ پولنگ کر کے کسی کو اپنے نوٹ نہ شیئر کر کے بھی وہ اسے نمبر لے کے آ گیا ہے؟ تو پھر تو کمپٹیشن بھی برا ہے, یعنی کہ یعنی یہ جو ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر دی سوسائٹی میں وچ از ناٹ اپروپریٹ, کہ آپ جو ہے نا صرف ایک معیار سمجھتے ہو کہ بس آپ نے نمبر زیادہ لے لیے ہیں یا ٹینجبل پرسپیکٹو میں آپ کے پاس مال زیادہ ہے یا گاڑیاں زیادہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کور ہے نا, اصل جو بات بتانے واسطے جو لب لباب اور سمری ہے وہ یہ ہے کہ دا کور آف ایوری نارسسسٹ از انسیکیورٹی. جو جس کی تربیت جو پلا بڑا یا فیملی کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے یا پھر بچپن میں ہراسمنٹ کی وجہ سے یا پھر یہ سبسٹنس انوالومنٹ کی وجہ سے, اس میں انسیکیورٹی آئی کی ناٹ ڈو اٹ, ڈیمینشڈ سیلف ول یا اپنی سیلف رسپیکٹ کو کم سمجھنا, دیٹس وائی دین دا پرسن فائٹس فار ویلیڈیشن. جس چیز اس کو ویلیڈیشن مل رہی ہو نا, پھر وہ اس کے لیے کام واٹ میں وہ اس کے لیے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. ایک ڈفرینس اسٹرائک کرنا ضروری ہے مجھے لگتا ہے, پہلے بات ہوئی ہے لیکن دوبارہ مجھے لگ رہا ہے ریٹریشن ضروری ہے, کہ وہ جو ہم نے این پی ڈی کا بھی ذکر کیا کہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے, وی شوڈ ٹیل پیپل کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ نارسسسٹک پرسنالٹی ٹریٹس انسٹیڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو این پی ڈی ہے نا, دیٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. اگین آئی ایم ریپیٹنگ دس, وائی؟ کیونکہ سائکیاٹرک اور بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں جن کے ساتھ اس کا ڈائگنوسس ہی پہلے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک کلینکل مینٹل ڈیزیز ہے. یس, ہم ڈیزیز ڈائگنوز کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. انگزائٹی, ڈپریشن, موڈ ڈس آرڈرز, اور پوری ایک نا ایکسس 1 کہتے ہیں اس کو, جو کہ ڈیزیز کی جو لسٹ ہے سائکیاٹری کی ڈی ایس ایم میں, ایکسس 1 کی کچھ ڈیزیزز ہیں 4-5, اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ اوور لیپ کرتا ہے جو این پی ڈی ہوتا ہے. تو اٹ از اے گریٹ چیلنج فار ایون سائکیاٹرسٹ ایٹ ٹائمز ٹو ڈائگنوز پراپرلی. سو وی آر ناٹ گوئنگ ان ٹو دیٹ. یس, اور ایک اور ڈسکلیمر بھی دینا چاہتا ہوں میں, وہ یہ کہ آپ پلیز کسی کو جج نہ کیجیے گا یہ باتیں سن کے کہ مائی فادر از لائک دیٹ اور مائی بردر از لائک دیٹ اور مائی ہسبینڈ از لائک دیٹ. نو 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 ناٹ ایٹ آل. ہر بندے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ بندے وہ نارسسسٹ نہیں بھی ہے یار, لیکن اس کی ایک سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے فضل کسی بات کرنے سے. تو یو ٹریٹ, اور ہم اس پہ آتے ہیں ابھی کچھ ٹائم میں کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود سچ پیپل, ہاؤ ٹو انگیج ود, اور پھر ٹاکسک لوگ بھی آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انگیج ود ٹاکسک پیپل. لیکن وہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی نا شروع میں, وہ ایک اچھا اسٹارٹ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ اٹ از نیچرل کہ جب بھی کوئی ڈیزیز ڈسکس ہوتی ہے, وہ بندہ تھا نا دا مین ہو واز اے ہاسپٹل, اف یو ریمبر دیٹ چیپٹر, وہ اصل میں یہ ایک نیچرل میرا خیال ہے ہیومن بیہیویئر ہے کہ کوئی ڈیزیز آپ پڑھتے ہو, کوئی سمٹمس پڑھتے ہو, تو آپ کوئکلی اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ مجھ میں تو نہیں ہے. سو سنس وی آر ڈسکسنگ دس بیہیویئرل ایشو, تو آئی ایم شیور کہ ہمارے دیکھنے والے بھی لوگ یہ اپنے آپ کو ضرور جج کریں گے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اپنے آپ کو دیکھیں. ہاں, اور اگر آپ کے اندر کچھ ایسی ٹریٹس پائی جا رہی ہیں نا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ سے تنگ ہیں یا آپ خود اپنے آپ سے تنگ آتے ہیں اور آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے, تو آپ کیا کریں؟ پریکٹس کوگنیٹو ایمپتھی. میں جو 3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں نا, وہ اگر اپنے آپ سے ہم سوال کر لیں کہ کیا مجھے معافی مانگتے ہوئے مشکل تو نہیں پیش آتی, کیا میں دوسروں کے شوز میں جا کر ان کے پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہوں اپنی نارمل لائف میں یا نہیں سمجھتا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, یا میں بہت زیادہ اٹینشن سیکر تو نہیں ہوں اس حد تک کہ میں مینیپولیٹو ہو جاؤں. اگر تو یہ تینوں چیزیں آپ میں نہیں ہیں تو نو ایٹ فار شور انشاءاللہ کہ آپ میں نارسسزم کے ٹریٹس نہیں ہیں. ہاں, تو دس از جسٹ اے کوئک جج لسٹ بیسکلی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کی فیلنگ کو فیل کرتے ہیں یا اور آپ سوری
جب غلط ہیں تو بول سکتے ہیں, اور یہ جو آپ نے ساری ٹریٹس بتائی ہیں اور آپ کر سکتے ہیں, تو دس مینز یو آر ناٹ اے نارسسسٹ انشاءاللہ. کچھ پرسنٹیجز ہر بندے میں ہوتی ہیں, کوئی بندہ ہو سکتا ہے 1% نارسسسٹ ہو, کوئی 100% ہو, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بٹ یہ کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اچھا سمپتھی اور ایمپتھی میں فرق ہوتا ہے. سمپتھی از نوئنگ a person is feeling that way. Empathy is feeling a person is feeling that way. So ایک بندہ اگر فیل کر سکتا ہے نا دوسرے غم کو, ہاں دوسرے کے شوز میں آ کے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, دیٹ مینس آپ نارسسسٹ نہیں ہیں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. اور موسٹ آف پیپل آف آور سوسائٹی, آپ کنٹینیو کیجیے گا, آر ناٹ نارسسسٹک آئی بلیو. ٹریٹس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ باتیں پڑھنے سے نا کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت پریویلنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت پریویلنٹ نہیں ہے, لیکن ٹریٹس لوگوں میں بہرحال ہو سکتے ہیں. ابھی جو ہماری سوسائٹی ہے نا اور ہمارا معاشرہ ہے اور سوشل میڈیا انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, یہ بہت زیادہ انکلکیٹ کر رہا ہے. بٹ دیز آر ناٹ نارمل پیپل. توہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نارمل پیپل آف آور سوسائٹی. وین وی گو آؤٹ وی سی پیپل ایٹ ڈفرنٹ شاپس. یہاں سے ان لوگوں کی بات نہیں, میں تھوڑا سا نا اس چیز کو ایسے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں, جب ہم نے لیٹس سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے یا یہ اپنی خواہشات کے مطابق کام کرتا ہے, برو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹی پرابلم ہے. جیسے میں نے ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ یہ اوپر کے لیول سے لے کے نیچے تک یہ بات ہے. چاہے آپ گھروں کی بات کریں, آپ سوسائٹی کی بات کریں, انفلوئنسرس کی بات کریں, کسی کی بھی بات کریں, یہ نہیں آپ اداروں کی بھی بات کر سکتے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل, اس کو آسانی سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس بندے کے اندر میں ہے نا, کسی کے اندر یہ جو میں ہے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے, کسی کے اندر بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اگر زیادہ میں ہے تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ہٹلر بھی بن سکتا ہے, رائٹ, وہ اسٹیلن بھی بن سکتا ہے, وہ چرچل بھی بن سکتا ہے. اور تھوڑے لیول پہ میں کیا ہے کہ جتنا مجھ سے میں چلے گی میری, تو میں اتنی میں چلاؤں گا اپنے جو میرے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہاں تک چلاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو. ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں, پتہ آپ کو, ہاں, ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں, پوری ان کی اسٹیٹمنٹ ہے خیر, وہ کہتے ہیں کہ ایوری بڈی ہیز فرعون ان ہز سول. ایوری بڈی ہیز اے فرعون ان ہز سول, ان ہز نفس بیسکلی. یہ نفس 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں نا, یا تو کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا اسے پریکٹس کرنے کا, یا کچھ لوگ اسے ٹیم کرتے ہیں. تو جن کو موقع نہیں ملتا نا اسے پریکٹس کرنے کا, وہ فرعون پھر نہیں بنتے بیکاز ان کو موقع نہیں ملا کبھی. صحیح. لیکن جو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ٹرین اور ٹیم کرتے ہیں. سو فرعون کے جو پرسنالٹی تھی, اس طرح کی چیزیں ہر پرسنالٹی میں پائی جاتی ہیں, اور جو صحابہ کی پرسنالٹی تھی اس طرح کی چیزیں ہر پرسنالٹی میں پائی جاتی ہیں. اٹس آل اباؤٹ واٹ ٹریٹس یو نرچر ان یور لائف. کن چیزوں کو آپ فلرش کرتے ہو, نرچر کرتے ہو, اور کن کو روکتے ہو آپ. تو ایوری بڈی کین بی اے فرعون اینڈ ایوری بڈی کین بی ابو بکر صدیق, ان کی طرح کا ہو سکتا ہے ایک طرح سے, بٹ اٹس ہاؤ یو نرچر دوز. سو بیسیکلی ایک پرسنالٹی ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بگ اپ کرنے والی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی, اور ایک پرسنالٹی ہے بہت زیادہ ہمبل, رائٹ. لیکن مجھے نا پرابلم تھوڑے سے جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن دونوں طرف نظر آتے ہیں. دیکھو فرعون والی سائڈ پہ تو پرابلم ہے ہی ہے, لیکن ایک پرابلم, دس از ون آف دا ٹریپس آف شیطان, کہ شیطان آپ کو اپنے آپ کو ذہن میں بلیٹل کرواتا ہے. دیر از اے ریسنٹ لیکچر آف علی حمودہ, اف یو واچ, اس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ بلیٹل یور سیلف. شیطان جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی ٹرک کرتا ہے کہ وہ ان کو اپنے آپ کو بلیٹل کرواتا ہے. So you see, شیطان plays differently with different people نا. کوئی بندہ اگر فرعونیت میں ہے تو وہ اس کو اور بڑھائے گا. کوئی بندہ اس چیز میں ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مارا ہے بہت, تو وہ اتنا مروا دے گا اپنے نفس کو, اتنا بلیٹل کروا دے گا کہ وہ شخص زندگی میں کوئی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. Yes, it's all about balance. It's all about ایک balance. بندہ جو تھوڑا سا سیلف ڈیمینشنگ فیز میں ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سیلف اسٹیم پہ کام کرے. اس کو چاہیے کہ وہ حسن ظن باللہ پہ کام کرے کہ اللہ نے مجھے انف کوالٹیز اور ٹریٹس دیے ہیں ٹو ڈو مچ مور ان لائف, اینڈ آئی ہیو بین کریٹڈ, یا میرے میں ساری وہ کوالٹیز ہیں ٹو ارن الفردوس الاعلیٰ. بٹ شیطان مجھے لیزی کر رہا ہے, اس کے لیے کام کرنے والی چیز ہے. لیکن جو لوگ جو اپنے آپ کو ویسے سمجھتے ہیں کہ میں بڑی شے ہوں, اس کو ٹون ڈاؤن انا کونڈا ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں انا کونڈا, ہمارے شیخ کیا کرتے تھے. اور اس کو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمبل کرنا چاہیے. جیسے کچھ اسکالرز جب وہ اپنا علم پہ ان کو لگا نا کہ میرا علم زیادہ, لوگ بہت رسپیکٹ کر رہے ہیں, دے شوڈ گو ٹو ٹوائلٹس ٹو واش دا ٹوائلٹس, اور وہ اپنا منہ چھپا کے گند صاف کیا کرتے تھے, لوگوں کے بیواؤں کے گھر جا کے صاف کیا کرتے تھے. سو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اس میں دیکھیں نا, مثال کے طور پہ کچھ دوست بیٹھے ہیں اور وہ ان میں سے ایک لڑکا جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کانسٹنٹلی,
اب یہ بھی تو ایک نشانی ہے نا کہ دیکھیں وہ شاید یہ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں کہ میننگ کہ ہم اس سے زیادہ کول ہیں، رائٹ؟ یا یہ لیک آف ایمپتھی سے کہہ سکتے ہیں لیک آپ. آف امپیتھی کہہ لیں، جی. اور اس میں بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور میں برو دیکھیں ہمارے دین کا نا ایک مزاج ہے، رائٹ؟ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اپنی اپریسیشن کروانا یا اس کو اچھا لگنا، یہ اچھا لگتا ہے لیکن ہمارے دین میں یہ پسند نہیں کیا جاتا آنیسٹلی، رائٹ؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے یا جنت میں چلے جائیں گے، کوئی جنتی یہ نہیں کہے گا، اور کوئی ہمیں سورس ایسا نہیں ملتا، کوئی آیت یا کوئی حدیث جہاں پہ وہ کہے گا کہ یس آئی ڈیڈ اٹ. وہ یہ نہیں کہیں گے، بالکل. حالانکہ انہوں نے صبر کیا ہوگا، وہ راتوں کو اٹھے ہوں گے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی. نہیں تو وہ شخص جو اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھائے گا، یہ دیکھو میں نے کیا، وہ شیخ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، I'll give you the evidence. وہ پتہ ہے کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ ترانہ ہوگا، یعنی فرسٹ ٹائم جب وہ انٹر کریں گے نا وہ یہی کریں گے. اور جنت میں وہ کیا کہیں گے جب باتیں کر رہے ہوں گے نا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. They would be praising اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، جی بالکل، ان کا فضل نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے. آپ رسول اللہ کی ایگزامپل دیکھ لیں، یعنی جب رسول اللہ بتا رہے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل سے، اور ایک صحابی نے تھوڑی سی جسارت کی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آئی پرے ایٹ نائٹ تو میرا معاملہ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے جو یتغمدنی، مجھے ڈھانپ لے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور ایک سبحان اللہ شیخ لیکن علی کا جواب دیتے ہیں، وہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں برو، وہ خوشی ہے کہ میں نے یہ اللہ نے مجھے بچا لیا، یعنی مجھے نے بچا لیے. کہ دیکھیں نا کتنی ایسے ہمیں وہ انسیڈنٹس ملتے ہیں جہاں پہ ان کے جو دیکھیں دائیں ہاتھ کی بات کی نا آپ نے، فار ایگزامپل جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آسان حساب سے مطلب کیا ہے اے اللہ کے نبی، کہ بار بار جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں اس پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور آپ کی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو نگلیکٹ کیا جائے گا ایز اف کہ دیکھا ہی نہیں، اور آپ کا جو نامہ اعمال ہے بند کر کے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو رحمت ہوگی. اب دیکھیں نا مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا جی ایک اور چیز ہے، اور پرائڈ جو ہے جی وہ اور چیز ہے. تو خوشی کا اظہار الاؤڈ ہے، جی اور پرائڈ جو ہے وہ الاؤڈ ہے. اما بنعمت ربک فحدث. تو خوشی کا اظہار تو بالکل الاؤڈ ہے، لیکن یہ کہ میں نے آئی ڈیڈ اٹ یا سیلف میڈ کا جو ہے نا، سیلف میڈ، Yeah, this is a very important terminology. سیلف میڈ should never be used. This word This is is شیطانی word. very prevalent in our society. Yeah. People think that they made themselves. یار یہ دوستوں میں بھی ہوتی ہے، بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، یہ ہسبینڈ وائف میں بھی ہوتی ہے کہ جی میں اس سے بہتر ہوں. اب دیکھیں یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی. جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں جو پہلا واقعہ بتایا وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا. حالانکہ ابلیس یہ پہلے وہ سو ٹو سے لانتی نہیں تھا، رائٹ، الرجیم نہیں تھا، مردود نہیں تھا. وہ تو یعنی اس گیدرنگ میں بیٹھا کرتا تھا، فرشتوں کی گیدرنگ تھی. کس چیز نے اس کو مردود بنا دی ہمیشہ کے لیے؟ انا خیر من. اے اللہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ تو اوپر ہوتی ہے، مٹی تو بڑی دبی دبی رہتی ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا سجدہ. اچھا آج بھی کچھ میں نے ورلڈ لیڈنگ پولیٹیشینس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آئی ڈیزرو نوبل پرائز بٹ دے ڈونٹ گیو می. یعنی ایسی باتیں کرنا اپنے بارے میں. یہ قارون بھی کہتا تھا نا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. تو سیلف میڈ مین کا جو کانسیپٹ، تو اپنے آپ کو انٹائٹلڈ سمجھنا کہ میری تعریف. اچھا یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس سے تعریف کی جائے، اور وہ کام نہ کر پانا جس سے تعریف نہ کی جائے لوگوں میں، یہ بھی بڑی چیز ہے. اچھا ویسے جو اسلام کے جو ایک خشوع والا کانسیپٹ ہے، خشوع، جی خشوع جو ایک بینیفٹ دیتا ہے نا انسان کو، یعنی سبحان اللہ جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں خشوع کا تعلق صرف نماز سے، ایسا نہیں ہے بالکل. خشوع کا لٹل معنی ہے لو، خشع ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. زمین کو خاشعہ بولا گیا ہے کہ یہ لو ہے، مٹی ہے. تو خشوع بھی جو ہے نا سبحان اللہ جو انسان میں ایک چیز پیدا کرتا ہے وہ ہیوملٹی ہے. میں آپ کو ایک بہت پاورفل انسیڈنٹ بتاتا ہوں برو. واللہ ریسنٹلی شیخ کیم ٹو دا مسجد اور انہوں نے نا یہ واقعہ بتایا، اٹس ویری پاورفل. اس کا ایک گلمس ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ مسلمان جب غزوہ بدر میں تھے 313،
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے غالب آ گئے ہزاروں پہ. جی. پھر غزوہ حنین میں کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, عجب عجب آ گیا ان کے اندر نا. دیکھو کیسی کھلبلی مچ گئی, اور احادیث بتاتی ہیں کہ ہینڈ فل آف صحابہ صرف رسول اللہ کے ساتھ تھے. تو رسول اللہ نے پھر ان کو پکارا کہ جی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, انا محمد لا کذب, میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو بہرحال دیکھیں دس از واٹ ہیپنس. جو پاورفل انسیڈنٹ ہے, 4 ائمہ کرام نے اس کو جو ہے نریٹ کیا ہے, امام نسائی اور ابن حبان. برو ایک نبی کا ذکر آتا ہے, یعنی کتنا سیویئر ہے یہ معاملہ عجب کا, حالانکہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. آپ عجب ایکسپلین ذرا کر دیں میرا خیال عجب ہے. از سم تھنگ کہ بندہ نا خود پسندی کہہ لیں سیلف کہ لو ٹو دی, یعنی سیلف رسپیکٹ ایک اور چیز ہے, سیلف لو اور چیز ہے. تو سیلف رسپیکٹ کا تو انسان کو یعنی ہونا آئی ایم چاہیے. بیٹر دین ادرس, یا اور وی آر بیٹر دین Perhaps ادرس. exactly what we are discussing. Yes. Narcissism. ہاں ہاں, عجب. یعنی نارسسزم کی جو مین کوالٹی یہی تو ہے, عجب ہی ہے. یہی تو ہے. اس نبی نے دیکھا کہ الحمدللہ میری امت بہت بڑھ گئی ہے, رائٹ, تو قلت کی وجہ سے میری امت کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. قلت یا کثرت ہی, کثرت کی وجہ سے, کثرت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ اسٹیٹمنٹ برو پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ 3 آپشن میرے نبی کو دے دو. نمبر 1 کہ دشمن کا غلبہ ہو جائے گا آپ کی امت کے اوپر. نمبر 2 آپ کی امت پر بھوک اور افلاس آ جائے گی, ڈراؤٹ آ جائے گا. اور تیسری یعنی ڈراؤٹ آئے گا, علماء کہتے ہیں کہ میننگ بھوک سے لوگ فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے, رائٹ. تیسری بات یہ تھی کہ آپ کی امتیوں میں سے کچھ لوگ ان کو فوت ہونا پڑے گا, مرنا پڑے گا. برو یہ 3 آپشنز میں سے کون سی آپشن ایزی ہے؟ اٹ واز سو ٹف. مشورہ کیا گیا کہ دشمن کا غلبہ آئے وہ تو ہمیں کاٹ دے گا, رائٹ, ہمارا کیا حال ہوگا. اگر بھوک سے فوت ہونا یہ بھی بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ پینفل ڈیتھ ہے. دے آپٹڈ فار 3rd آپشن. اللہ ہمیں جو ہے آپ اس ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہماری روح قبض کر لیں. روایت میں آتا ہے 70,000 people died in one day, Muslims, just because of this statement. اب ہم عجب کی بات نہیں کر رہے, یعنی جب بندہ تھوڑی بہت بھی اپنی سکسیس اللہ تعالیٰ کی طرف ایفیلیٹ نہیں نہ کرتا تو برو دس از پرابلمٹک. برو اس میں بات ہوں, میں آپ سے چیز شیئر کرتا ہوں اسی حوالے سے. اللہ اکبر. 4 احادیث ہیں کوئکلی. نمبر 1, ایک بنو اسرائیل کا شخص تھا, وہ جا رہا تھا, اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی, ڈی ہائیڈریٹڈ تھا. وہ کنویں میں اترا, اس نے پانی پیا, وہ آگے چل پڑا. آگے دیکھتا ہے ایک کتا زمین چاٹ رہا تھا, تو اس کی زبان نکلی ہوئی اور زمین چاٹ رہا ہے. اس کو ترس آیا کہ کچھ دیر پہلے میری یہ حالت تھی. وہ واپس گیا, اترا, اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور وہ اس نے جا کے کتے کو پلا دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ فشکر اللہ فغفر اللہ, کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. دوسری حدیث, بنی اسرائیل کی خاتون جو پروسٹیوٹ تھی فرام دا پروسٹیوٹس, ٹھیک ہے, بغیت من بغایت اللہ کا ذکر ہے, اس نے کتے کو دیکھا وہ کنویں کے گرد گھوم رہا تھا. نو سیلفیز, نو کیمراز, نتھنگ. گزاری تھی, لمبا سفر تھا, اس نے اللہ کی رضا کے لیے اتری. امیجن وہ کس طرح اتری ہوگی اس کنویں میں, اس ہاتھ سے چڑھی ہوگی, اس نے جوتا کہاں پکڑا ہوگا, کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اس نے منہ میں جوتا پکڑا ہوگا پانی کا, تاکہ میں اس کو پلا دوں, اور اس نے پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تیسری حدیث, ایک شخص جو کہ جا رہا تھا راستے میں, اور راستے میں ایک درخت نکلا ہوا تھا جو کہ بالکل روڈ یعنی جو واکنگ پاتھ وے تھا اس کے بیچ میں تھا. اس نے اس کو کاٹا اور سائڈ پہ کر دیا کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا. اللہ نے اس کو بخش دیا. چوتھا, ایک درخت کا حصہ روڈ پہ زمین پہ گرا ہوا تھا اور وہ گزرنے کی جگہ تھی, اس نے سوچتے ہوئے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی, انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو معاف کر دی. یہ چاروں ڈفرینٹ لوگوں کے واقعات ہیں, ڈفرینٹ ایراز میں, ڈفرینٹ احادیث میں. اس میں جو علماء کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں میں جو کوالٹی تھی نا وہ سنسیریٹی کے ساتھ صدق تھا, صدق. اور وہ کہتے ہیں کہ سنسیریٹی از پیوریفائنگ یور ایکشنز فرام دا نوٹس آف ادرز, پیوریفائنگ یور ایکشنز فرام دا نوٹس اینڈ دا آئیز آف ادرز. بٹ صدق از
پیوریفائنگ یور ایکشنز فرام دا نوٹس آف یور اون سیلف. اللہ اکبر. پیوریفائنگ یور ایکشنز کہ تم بھی نہ دیکھ رہے ہو اپنے اعمال کو اور تم بھی اپنے اعمال نہ کاؤنٹ کر رہے ہو. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز الصدیق واز ابو بکر, کہ ان کو اتنی بشارتیں ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اپنے آخری خطبہ میں کہ تم میں سے جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اس کو عطا کر دیا ہے الا ابو بکر, ایکسیپٹ ابو بکر, کہ اس کے احسانات کا جو بدلہ ہے نا وہ اللہ اس کو عطا کرے گا. یعنی سبحان اللہ, یہ وہ شخص ہے مرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ کاش میں ایک پتا ہوتا اور اس کو بکری کھا جاتی اور اس کو ڈائجسٹ کرتی اور اس کو ایکسٹریکٹ کرتے اپنی باڈی سے اور وہ زمین میں مل کے ڈیکمپوز ہو جاتا اور اللہ میرا حساب نہ لیتا. صدق از ناٹ, یعنی ابو عمر بن خطاب موت کے ٹائم پہ عبداللہ بن عمر کے لیب پہ ان کا سر ہے, انہوں نے کہا عبداللہ بیٹے میرا جو چہرہ ہے نا زمین پہ رکھ دو. یعنی اور اپنے زمین کو پتہ ہے کس طرح, چہرے کو اس طرح, یعنی سبحان اللہ زمین یہ تھی نا, ہی واز ڈوئنگ لائک دس, زمین پہ اپنا فیس رگڑ رہے تھے, مل رہے تھے کہ شاید اللہ کو مجھ پہ رحم آ جائے. اور انہوں نے کہا کہ وہی لکھا یا عمر, عمر تباہی ہے تیرے لیے, وہی لکھا یا عمر اور ولی امک, تیری ماں پہ بھی تباہی ہے اور تیرے پہ بھی اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یعنی یہاں سے اب دیکھیں سبحان اللہ, حالانکہ بشارت ملی ہے جنتی ہونے کی, اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور آج امت کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اے میرے بچے, اگر یہ چہرہ معاذ اللہ اگر وہ نہ کہتے تو آج ہم نہ جو ہے کہتے, اگر یہ جہنمیوں والا چہرہ ہے تو تیرے یہ لیبس کے لائق نہیں ہے, اور اگر یہ جنتیوں والا چہرہ ہے تو اس چہرے کو اس لیب کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو وہ کشن جو ملے گا وہ جنت سے ملے گا. تو I mean in any case just leave it. اچھا سبحان اللہ, there are some things bro, پتہ کیا اصل نا رمضان میں جو آیا ہوا ہے نا, اس کا اکثر جو مقصد ہے نا وہ ہے کلینز آر ہارٹس, ناٹ دا باڈیز, ڈیٹاکس, انٹرمٹنٹ فاسٹنگ, ویٹ لاس, نہیں, دلوں کو صاف کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو بیت الشجرہ کون سی ہے, بیت رضوان, ٹھیک ہے جی, جس میں صحابہ عمر کے لیے جا رہے تھے اور عثمان بن عفان اندر گئے نیگوشیشنس کے لیے, وہ باہر نہیں آئے, افواہ ریمور پھیل گیا, عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے. اچھا اللہ کے نبی نے اور چند صحابہ نے کہا کہ ہمارا بھائی عثمان, ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے, چاہے ہم سب کو بھی شہید کر دیا جائے نا, ہم اپنے بھائی کے لیے اندر جائیں گے, اور چاہے ہمیں آرمی چاہے ہمیں کوئی, ہم آج ادھر ویل گو اینڈ کانکر اور وی ڈائی ایوری ون. تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اوپر درخت کے نیچے سب صحابہ نے ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد دیکھا عثمان بن عفان چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کوئی جہاد نہیں کیا انہوں نے اس ٹائم پہ, کوئی قتال نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ, کہ اللہ مومنین سے راضی ہو گیا کہ جو درخت نیچے آپ پہ بیعت کرے تھے. تو یعنی سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں کہ کوئی جہاد نہیں کیا, کوئی عمل نہیں کیا, لیکن اللہ راضی ہو گیا. کیوں؟ فعلم اللہ ما فی قلوبہم. یار سیرہ میں ون آف دی ایموشنل پارٹس از دس واقعہ, اور اس کے بعد وہ سورہ فتح کی تلاوت چلتی ہے اور وہ آیات پڑھی جاتی ہے نا, دس از ویری ایموشنل, اٹ میکس یو کرائی. برنگنگ دس ہول ڈسکشن بیک ٹو دا ٹاپک, اس میں جو پہلی بات آپ نے کی تھی نا, جیسے علماء بھی یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے وہ جو بہت سارے ایکشنز تھے ورشپ کے اور باقی چیزیں, وہ ان کے ریزن نہیں بنی اتنے عظیم انسان بننے کے. ان کا ریزن جو ایکچولی تھا وہ یہ صدق تھا, یہ چیز تھی جو سنسیریٹی تھی نا اللہ تعالیٰ کے لیے. دس واز دا مین ریزن وائی ہی واز واٹ ہی واز. سو مین چیز یہ ہے, وہ جو ہم سیلف میڈ ہونے کی بات کرتے ہیں نا, اینڈ ناٹ ایٹریبیوٹنگ یور سکسیس آف لائف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, از پرٹیکولرلی کمنگ فرام دس ویری کانسیپٹ کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پریویلنٹ چیز ہے. اور واللہ یہ ورڈ آج ہر دوسرا بندہ بولتا ہے, اسپیشلی جو انفلوئنسرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں. ایک تو وہ اپنی اس چیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے, اس کو سکسیس کہتے ہیں پہلی بات, اور پھر یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے ہونے کو, ٹھیک ہے. تو دس شوڈ بی بروکن ڈاؤن اینڈ ریجیکٹڈ. اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ نا, جیسے آپ نے بات آلریڈی کلیئر کر دی ہے کہ کسی کے اوپر جج نہ کریں کہ یار وہ بندہ جو ہے اس کے اندر یہ ٹریٹ ہے. یعنی پرابلم اتنی سیویئر ہے شیخ, میں یہ سوچتا ہوں. دیکھیں ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں, رائٹ, رمضان کا مہینہ تو ہے, مارچ سے گزر رہے ہیں,
ابھی پلیک کارڈز آپ نے دیکھے, کچھ آپ نے فوٹوز دیکھی ہوگی جو عورت مارچ وغیرہ ہوئی ہے, رائٹ, میننگ واٹ رائٹ آر دیز وومن ٹاکنگ اباؤٹ. ایک مثال ہے, رائٹ, اب یہ نہیں ڈو دے ہیو دس تھنگ ان دیئر مائنڈ کہ جی وی آر نو لیس دین مین ان اے سینس کہ جی ہم بریانی نہیں پکائیں گے, اور بڑے عجیب عجیب انہوں نے کوٹس جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں, واللہ العظیم. آپ نہ پکائیں بریانی, آپ پلاؤ پکا لیں. ان سے پوچھیں یار, اب ان کو کیا پرابلم ہے. Actually, these groups are working on a completely different بات agenda, سمجھ رہے ہیں. and they have to wear this facade actually. They are working behind this. Abu Saad, یہ جو black cards ہیں نا, these are they're just like a liberal, ایک liberal جو liberal مسلمان جو ہوتا ہے, یہ oxymoron ہے basically. وہ he cannot show in the Muslim society کہ وہ مسلمان نہیں ہے, تو he has to play under some terms and umbrellas. تو یہ جو black cards ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ صرف ہم آہنگی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ. ایکچولی ایجنڈا پیچھے جو ہے وہ تو سیٹنک ہے برو, اور وہ تو کلیئر کٹ وہ ہے کہ اپنا خواہش کو پورا کرو اور خدا کا انکار اینڈ آل آف. اور انڈیویجولزم یہی تو ہے کہ یار مجھے کیسے پلیجر ملے گا, میں کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں, مجھے کیسے خوشی ملے گی. تو ہر بندہ نا اپنا اپنا جائزہ لے, یعنی اپنے اندر ہیوملٹی لے کے آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز پسند نہیں کی, جیسے ابھی ہم نے دیکھا. اور جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ ہے, یہ کیسے ہوا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہو از دا موسٹ نالجبل پرسن. اچھا, کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آئی ایم دا موسٹ نالجبل پرسن, میں نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اسٹیٹمنٹ بھی پسند نہیں آئی. سبحان اللہ. So it's not the actions that you count will take you to Jannah. It's the actions that you don't count will take you to Jannah. اگر صحیح بتاؤں, یعنی جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ یعنی کسی کو پتہ نہ چلے, it's just between you. اچھا, کیا کرے وہ شخص جو کہ ایسے ٹریڈ سے سفر کر رہا ہے. This is one of the treatment plans. Exactly جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ doing things quietly, not for people's attention, people's pleasure یا appreciation, clapping نہ کریں. جو کام آپ کے اللہ کی رضا کا باعث بن رہا ہے, چاہے اس میں ایک بھی بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے نا, ڈو اٹ. اور جو کام میں ہزاروں لوگ تالیاں بجائیں گے لیکن اس میں آپ کا اخلاص افیکٹ ہو رہا ہے, تو یہ کام کریں. دوسرا یہ کہ ایمپتھی لے کے اپنے اندر, شو ایمپتھی ایون اف یو ڈونٹ فیل اٹ, جسٹ نو اٹ. کیونکہ نارسسسٹک بندہ شاید ان کو فیل نہ کر سکے, بٹ ایون جسٹ فار دا فیکٹ کہ somebody is getting hurt by my actions, تو آپ ایمپتھی شو کریں. اور اس میں سبحان اللہ, اللہ کے نبی کے 2-3 واقعات ہیں, اتنا انہوں نے کمال کی ایمپتھی دکھائی ہے. یعنی اکرمہ بن ابی جہل آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے, یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں, تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا, ان کے لیے وارنٹ تھا ایکچولی کہ وہ جہاں سے ملے تو ان کو قتل کر دو. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا جو باپ ہے وہ اسلام کا دشمن ہے, اور کتنے ہی بیٹلز اس نے لڑی. یعنی ہی وانٹڈ ٹو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹینشنلی, اور کتنی پلاٹنگ اور پلاننگ کی, اور کتنے دفعہ لشکر لے کے آیا. تو کہا کہ تم نے نا اس کے سامنے نا اس کے باپ کو عمر بن ہشام کا ابو جہل نہ کہنا, اس کو برا لگے گا. چاہے وہ اسلام میں آ جائیں, چاہے وہ اپنے باپ کو برا بھی سمجھنا شروع کر دیں, اور سمجھیں گے وہ کہ میرا باپ کافر تھا, یعنی جہنمی ہے, سبحان اللہ, لیکن اس کے باپ کا ابو جہل نہ کہنا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول جب وہ مرنے لگا اور مر گیا, تو ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھے آپ کی شرٹ چاہیے, میں اپنے باپ کو دفنانا ہے. ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ بندہ کون ہے جس نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم فیملی تک کو نہیں چھوڑا, وائف پہ چوری کے الزام لگایا, ناؤز باللہ زنا کا الزام لگایا, واقع عفق جو ہے. اور اللہ کے نبی سے کو کتنی تکلیف ہوئی, اور ان کی وائف جو سب سے پیاری تھیں کتنی تکلیف ہوئی ان کو. لیکن اور بار بار ملٹیپل ٹائمز آپ کو پوائزن دینے کی کوشش کی, آپ نے پتھر گرانے کی کوشش کی, آپ کو بیک سٹیپ کیا ہمیشہ اپنا ہی بن کے, اور کتنی دفعہ ملٹیپل ٹائمز لوگوں کو جہاد پہ, اللہ کے نبی کو مین پاور چاہیے اسلام کی, اس کے لیے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, مر جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. اور حتیٰ کہ احد سے تو واپس بھی آ گیا, 300 بندے واپس لے کے, 300 کچھ بندے لے کے. اس حد تک ایک بندے نے پلاٹنگ اور پلاننگ کی ہو, اور جب وہ مر جائے تو اللہ کے نبی سے کہا مجھے چادر, مجھے اپنا قمیض. اور واٹ این آنر ٹو بی بریڈ ان دا گارمنٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیں. جی, تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایمپتھی ہے نا, وہ رحم ہے. تو اللہ کے نبی کی زندگی سے نا ایون وہ بشیر رضی اللہ عنہ, what did he do? آپ نے دے دیا ان کو,
اچھا نہیں دے دے دی اور اس کے بعد جنازہ ہی پڑھایا. اب یو نو عمر بن خطاب والا جو- امیجن دا جی. سین. اللہ اکبر. عمر بن خطاب بتاتے جا رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اس بندے کے لیے نماز جنازہ پڑھائیں گے. فعل کذا و کذا، یعنی یہ تو یہ کام کیا کرتا تھا، اس نے اس دن یہ بھی کیا یہ بھی کیا. نریشن میں الفاظ آتے ہیں رسول اللہ ہی واز اسمائلنگ اور کہتے ہیں دعنی یا ابن خطاب، مجھے چھوڑو اے عمر. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپشن دی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں کے لیے منافقین کے لیے 70 دفعہ اے نبی اگر آپ استغفار کریں گے تو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر مجھے پتہ ہو اگر 71st ٹائم میں اگر استغفار کروں اور اس کو بخش دیا جائے گا تو میں ضرور کروں گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نہیں تو ہاں یہاں پہ یہ تھوڑا سا بتانا ضروری ہے اور ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ رحم دل تھے. جی. اور یہ ایک بڑی اسٹرانگ اگزامپل ہے جس کو غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور لوگ اکثر کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے ہینس دیر از اے لاٹ آف فلیکسیبلٹی اینڈ ریلیکسیشن ان سرٹن میٹرز آف دین. ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پلیز اس بارے میں بھی بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا. جی. ٹھیک ہے. ایک طرف وہ ہے ایکسٹریم جی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سختی دکھائی ہے وہاں سختی بھی بہت دکھائی ہے. ہاں جی. ایون بینگ رحمت للعالمین. ہاں شریعت کے معاملے میں وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. اور اس کی ممانعت آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آئندہ کبھی آپ نے ان کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا. یہ بتانا ضروری ہے کہ دس واز پرہیپس ون آف دی ایکسکلوسیو کیسز جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اتارا اور پھر ایک دین میں مزید ایک چیز آئی اور کیونکہ شریعت نازل ہو رہی تھی نا اس ٹائم پہ. جی. تو اب جو ہے نا کسی کافر کے لیے ریسٹ ان پیس کہنا یا کسی نون مشرک کے لیے ریسٹ ان پیس کہنا. So you are actually saying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being a person how empathic he was and being a Rasul as well. being Rasul as well. Even to the extent سبحان اللہ یار حسین بن علی بن ابی طالب کافی اسٹٹر کرتے تھے. اسٹیمرنگ کا پرابلم تھا ان کو. ٹھیک ہو گیا. اور on the contrary حسن بن علی بن ابی طالب was gifted with an amazing speech. اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ حسین بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو حسین بولنا شروع ہو گئے رضی اللہ عنہ اور ہی سفرڈ اے لاٹ بہت زیادہ نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی آکورڈ سچویشن ہو گئی کہ حسین از ناٹ ایبل ٹو کمپلیٹ ہز سینٹینسز. ہم نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اسمائل کے ساتھ نا حسین کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہو کیا. حسین کو دیکھ رہے ہیں اینڈ ہی گیو ہز ٹائم کمپلیٹ ٹائم ٹو کمپلیٹ ہمسیلف. اور جب حسین رضی اللہ عنہ نے بات کمپلیٹ کر لی نا تو ان کو پاس بلایا پیار کیا اور کیا کہا لقد ورثها عن عمه موسیٰ. اللہ یعنی کیا افیلیٹ کیا سب کہ اس نے اپنے جو چچا موسیٰ سے نا یہ چیز انہیرٹ کی ہے. اوئے ہوئے کیا بات ہے. یعنی موسیٰ کس سے جوڑا ایک دم اس کو ان کا اسٹیٹس اوپر لے گیا. اللہ اکبر. اور ایون حسن بھی ایک دفعہ خود اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں. یعنی ایمپیتھیٹک بات کرو کہ بی ٹیچ یور کڈز ایمپتھی. ٹیچ یور کڈز ہاؤ ٹو بی ایمپیتھیٹک. اور اگر آپ نے اس کو ایمپتھی ٹیچ کر دی نا کہ بچوں کو آپ کا کام ہو گیا ہے. وہ میں واقعہ بتاتا حضرت حسن کا. وہ اللہ کے نبی خطبہ دے جمعہ خطبہ شیخ ایز اٹس ناٹ نارمل خطبہ جس میں یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ. کہ زمین سے پتہ اٹھانا بچھانا جائز نہیں ہے. حسن آ رہے ہیں اور اپنے کپڑوں میں لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں اور گر گئے. تو صحابہ جو ہے نا مسکرا رہے تھے تو اللہ کے ممبر سے اترے اور اٹھایا اور گود میں لیا اور کہا کہ یعنی صحابہ تم ان کے گرنے پہ ہنس رہے ہو یعنی تمہیں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ اور میرا اترنا بھی تم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اللہ کے میں نے کہا کہ ان اولادی ھذا سید یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے. یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین. یہ مومنین کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. یعنی دو چیزیں اللہ کے نبی نے کی. ایک تو ایمپتھی شو کی فیلنگ کرنا دوسرے کی فیلنگ میں جا کے وہاں پہ اس کو وہ اسی لیول پہ محسوس کرنا اس کو. اور دوسرا انسیکیورٹیز ختم کی. وہ جو ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹینشن نہ دیکھیں یا ان کو صرف وہ کام اپریشیٹ کریں جس میں لوگ خوش ہوتے ہیں وہ تو ان کو دیتے ہیں بٹ وہ کام جس پہ لوگ شاید خوش نہیں ہوتے بٹ انہوں نے اپنا پیسہ کسی غریب کو دے دیا جس میں آپ کو نقصان بھی نظر آ رہا ہے. ہم ان کو یہ ٹیچ نہیں کرتے. تو ٹیچ یور کڈز ایمپتھی. واللہ سبحان اللہ. میری جو جرنی ہے نا برو یو نو دا مور یو اسٹڈی اسلام اینڈ آج آپ جرنی بتانے لگے ہیں انشاءاللہ. نہیں وہ اس کے لیے پھر بڑے پوڈ کاسٹ چاہیے ہوں گے. اور اس کے ساتھ جب آپ ماڈرن اسٹڈیز دیکھتے ہو کہ آج کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.
آج ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بندہ ایسا بیہیویئر رکھتا ہے کہ جی میں ہی ہوں، ہوتا کیا ہے، جیسے آپ نے انسیکیورٹی کی بات کی نا، یہ بندہ کانسٹنٹلی یعنی اس فیز میں رہتا ہے کہ اس کے جو کورٹیسول لیولز ہیں نا برو، وہ اوپر رہتے ہیں. یعنی فرسٹریشن رہنا کہ یار وہ کوئی بندہ میرے سے آگے تو نہیں نکل رہا وغیرہ. اور اگر یہ اس سچویشن میں رہتا ہے، اس کو پریکٹیکلی فزیکلی بیماریاں لگ جائیں گی، بلڈ پریشر ہوگا، ڈائبٹیز ہوگی، یہ وہ ہوگی. اب آپ دیکھیں ہاؤ کین یو ریلیٹ دس ٹو دا سیئنگ آف دا پروفٹ. ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دے تھنک دے آر اسمارٹ. اس طرح کی جو اسٹڈیز ہیں ان کو تو بڑا سیریسلی لے رہے ہوں گے. او یار دیکھو، اگر میں نے جو ہے نا اگر اپنے بلڈ لیولز اور یہ کورٹیسول لیولز نارمل رکھنے ہیں نا، تو مجھے پھر جو ہے نا تھوڑا اس سے پیچھے ہٹنا ہے. ہمارے نبی نے بتایا اوتھینٹک نریشن کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، ہیلدی ہو اور اس کے پاس مال ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ، دس از دی شارٹ کٹ. اور ابھی آپ نے رسول اللہ کی بات کی، شیخ ریسائٹ کرے تھے سورہ یوسف. واللہ شیخ میں آپ کو بتاؤں، آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ جب بھی میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، برو یو ایکسٹریکٹ نیو جیمز. یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ یہ دیکھیں، یعنی اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ کلاس میں نا کچھ بچے ہیں، 2 بچوں نے شرارتیں کی ہیں، لیکن پرنسپل آئی، ٹیچر آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یار طاہا آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، اور آپ کو باہر کھڑا کر دیا دھوپ میں. آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ فرسٹریٹڈ رہو گے کہ یار مجھے کیوں باہر نکالا. اور اگر کوئی آپ سے اس مومنٹ پہ بات کرے گا تو آپ بولو گے یار مجھ سے بات مت کرو، آپ تھوڑا سا آکورڈ فیل کرو گے. ناؤ امیجن یوسف علیہ السلام کو سالوں کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے وداؤٹ اینی مسٹیک، اور پھر کنورزیشن کیسے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جو جیلرز تھے، جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، یعنی آپ کے اخلاق تو بڑے زبردست ہیں. اور کیا انہوں نے اپنی پھر رودات سنائی کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے پھینکا گیا اور پھر مجھے جو ہے نا ہراس کی؟ نہیں، انہوں نے دعویٰ دی شیخ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. اور اس کے بعد جن کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ یہ جب جائے گا اور اپنے وہ جو بادشاہ ہے اس کے لیے وہ شراب وغیرہ بنائے گا، اچھا اس کے سامنے جا کے نا میرا ذکر کرنا تاکہ میں بھی یہاں سے نکل جاؤں، وہ بھول جاتا ہے. ہاں جی، کتنے سالوں بعد آتا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری ہیلپ نہیں نہ کی تھی. اب میں تجھے بھی اس کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن نہیں بتاؤں گا. انہوں نے انٹرپریٹیشن بتا دی بجائے سے کہ وہ وہاں پہ ڈرامہ کریٹ کرتے. تو یہاں سے ہمیں کانسٹنٹلی پتہ چلتا ہے اینڈ میں بھی، اسٹوری کے اینڈ میں سبحان اللہ کلائمیکس کیا ہے. جب سارے ان کے گھر والے آ جاتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا سی آئی ایم اے کنگ ناؤ، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ جو میرے بھائی ہیں نا، یہ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. انہوں نے کوئی اپنی بڑائی نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ ساری پرابلم کریٹ کی تھی. بھائیوں کو بھی بلیم نہیں کیا. ان کو برا نہ لگے. واللہ شیخ میں آپ کو بتاؤں، اسلام ہیز اے سولوشن، آئی ایم ٹیلنگ یو. اگر بندہ اسلام پہ چلنا شروع کر دینا، ناٹ اونلی اسپرچولی وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا بلکہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوگا. یعنی اس کے یہ جو بلڈ پریشرز ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں، یار اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، یعنی آئی ڈونٹ ڈیزرو دس، میں اس سے بہتر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. میں نا آج ایک واللہ میں جب میں نا کچھ ٹاپکس پہ نا ایون نان مسلم سن لیتا ہوں. میں آج ایک بدھسٹ منک کو سن رہا تھا، اس نے اپنے جو سپریم بدھا ہے اس کا واقعہ شیئر کیا اور کہا کہ ایک بندہ اس کے سامنے آیا اور اس کو گالیاں دیں اور اس کو بولا بھرا کا اور سارا. تو کہتے ہیں ہمارے جو سپریم بدھا تھے نا، ہی واز اسمائلنگ ان فرنٹ آف ہز فیس، ٹھیک ہے. تو مسکراتے تھے اور وہ بڑا شوق ہوا کہ بندہ جواب ہی نہیں دے رہا، حالانکہ اتنا بڑے اسٹیٹس کا بندہ ہے. اور جس بندے کو تھوڑا فیم مل جاتا ہے تو اس کی سیلف رسپیکٹ ویسے ہی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کیا جائے. تو وہ چلا گیا. اچھا کہتے ہیں کچھ کیسز میں آتا ہے کہ وہی بعد میں آیا، اور کچھ میں آتا ہے کہ جو 7 لوگ تھے نا، ان کی جو اپنی روایات ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا بیہیو کیا، اینڈ وائی ڈونٹ یو رسپونڈ ٹو ہم. تو نے کہا کہ دیکھو اگر میں آپ کے گھر پہ آؤں اور آپ مجھے کھانا سرو کرو، اور میں اگر کھانا نہ کھانا چاہوں تو آپ کیا کرتے ہو؟ ول یو فورس می ٹو ایٹ؟ آپ ایک دفعہ کرٹیسی میں کہہ دیں گے بٹ ول یو پٹ دیٹ فوڈ ان مائی ماؤتھ؟ نہیں. لیکن پھر آپ کیا کریں گے کھانے کا؟ ہم یا تو رکھے رہے گا اور پھر واپس آئے خود کھا لیں گے. کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے اپنا کھانا سرو کیا، وچ از بیڈ ورڈز، گندے الفاظ.
میں نے اسے کھانا ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ہی ایٹ ہز اون فوڈ اینڈ آئی ریفرین فرام اٹ. تو مجھے وہ یعنی سبحان اللہ, مجھے کبھی لگتا ہے کہ جو بدھزم بھی جو ہے نا, اسلام کی ویلیوز لے کے ہی نا, بہت سارے جو ریلیجنز ہیں اسلام کی ویلیوز لے کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. اور سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ اسلام میں بھی یعنی یہ اسلام کی تو یہ واقعی میں اسٹیبلشڈ حدیث ہیں کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے اور کوئی بندہ ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اللہ کے نبی واز اسمائلنگ. جب ابو بکر صدیق نے اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ. اور جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں تو ہی لیفٹ ایز ویل. تو ان کے رسول آپ چلے گئے, انہوں نے کہا ابو بکر جب تم جواب نہیں دے رہے تھے نا, تمہارے بہاف پہ فرشتے اس کو رسپونڈ کر رہے تھے, سبحان اللہ. اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے چلے گئے اور میں اس گیدرنگ میں نہیں ہوتا جہاں فرشتے پریزنٹ نہیں ہوتے. تو یعنی ٹاکسک لوگ نا دے فیڈ آن یور اینگر. Yeah. Narcissists, they feed on your anger. If you don't show them anger, they'll be hungry. They'll not push you. Just لا تغضب. سبحان اللہ. Be who you are. Even خالد بن ولید کے پاس شخص آیا اور کہا خالد فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. خالد کہتے ہیں it is his book. Let him write whatever he wants. اس کو ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس طرف میں ساتھ صرف ایک چیز یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے فرینڈز میں کوئی نارسسٹ ہے یا ٹاکسک بندہ ہے اس کے ساتھ آپ گہرا تعلق رکھیں ہی رکھیں, یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ آپ بہت اچھی دوستی, فرینڈشپ, جگری یاری رکھیں؟ آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ اگر آپ کی کمپنی میں چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے فرینڈز ہیں فار انسٹنس, کوشش کریں کہ ان کا بیہیویئر اچھا ہو جائے. یعنی اچھی بات ان کو بتائیں, ان کی اصلاح کریں. اگر نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو پریشرائز مت کریں. یعنی وہ ظاہری سی بات ہے پھر آپ کی زندگی ذرا مسئلے مسائل سے گزرے گی, رائٹ؟ تو یہ جو ہے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں. اور یہ نا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ڈسٹینس لازمی اختیار کریں ان لوگوں سے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ عارض عن الجاہلین, اور جہالت میں وہ شخص ہے جو اگنورنٹ ہے. اور وہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, وہ آپ کچھ کہیں پیس پیس. سو اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ اس کے ساتھ, یعنی اسلام آپ کو پریشرائز نہیں کرتا کہ آپ نے تعلقات اپنے دوستوں کے ساتھ یا ایون ہسبینڈ وائف میں بھی کوئی ہے تو کچھ رشتے ہوتے ہیں جو رحم کے ہوتے ہیں, وہ آپ کو نبھانے ہی نبھانے ہیں. بلو ارحامکم ولو بالسلام, سلام ہی کہے کیوں نہیں. لیکن کچھ رشتے جو آپشنل ہوتے ہیں, کوئی دوست ہے, کوئی شخص ہے, آپ اس سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں, بس قطع تعلق ہی نہ کریں کہ آپ کبھی سلام ہی نہ کریں. لیکن ڈونٹ بی ہز فرینڈ, ہز پرائمری کمپنی. سو اگر تو آپ کے ایکسٹینڈیڈ یعنی دوست ہیں یا فرینڈز ہیں آپ کے, یو کین بی اوے فرام دیٹ پرسن اینڈ دیر از نو ہارم آن یو. ایون ہسبینڈ وائف میں سے کوئی ہے اور آپ میں رشتہ نہیں چل رہا, ڈائیورس بھی ہو سکتی ہے. یعنی نبھانے کے بعد ڈائیورس بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی غلط. لیکن اگر آپ کی فیملی میں ہے نا جو رحم کے رشتے ہیں تو ان سے آپ ڈسٹینس اختیار کریں اینڈ جسٹ سے سلام ٹو دم. یہ اسلام آپ پہ برڈن نہیں ڈالتا. یو ہیو ٹو بی ان کلوز پراکسیمیٹی with all of these guys. وہ آپ نے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ کبھی کبھار بندہ شاید اس ڈیلیما میں ہوتا ہے کہ یار یہ ریلیشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور بندہ بھی میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہا اور میں کنٹینیو بھی نہیں کر پا رہا نا, اور کہیں میں قطع تعلقی کہیں اس میں گناہ تو نہیں ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ بیلنسڈ اپروچ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی چاہے پیرنٹس ہیں, اسپاؤزز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں یا فرینڈ سرکل ہیں, کوشش کریں کہ خود بھی دین سیکھیں اور لوگوں کو بھی دین سکھائیں, رائٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دا مور یو لرن اسلام انشاءاللہ الرحمن, اور جتنی آپ سنسیریٹی کے ساتھ دین سیکھتے ہو نا تو آپ کے اندر ہیوملٹی, ہمبلنس آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جو میں کی بات کی ہے کہ یار بندے کے اندر میں ہوتی ہے. ہمارے نبی سے زیادہ عظیم مخلوق میں کوئی ہستی نہیں ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان نون بندہ رسول اللہ کے پاس آتا اور ہمارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہ بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا سکتا تھا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میننگ سچ اے ہمبل پرسن. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے نبی نے ہمیں ایک وہ گائیڈ لائن بتا دی ہے نا کہ صحابی نے پوچھا اور ان کو پھر بتایا گیا کہ میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں, خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ بلا یا رسول اللہ, آپ پلیز بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے یہ نعمتیں اور رحمتیں اور فضل ہیں. یعنی تمہاری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. اگر تم اچھے بھی ہو
دس از دا بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر تم گناہوں سے بھی بچ رہے ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ان کی طرف سے توفیق ہے. اور وہ جو دعا ہے نا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے صبر والا بنا اور شکر والا بنا. صابر و شاکر تو بنا لیکن مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا رکھ اور لوگوں کی نظروں میں بڑا رکھ. یعنی میں اپنے سیلف پریز میں کبھی انوالو نہ ہوں. جیسے خشوع کی بات ہم نے کی نا, بی اے پرسن ہو از آلویز the first to say sorry and never expects an apology from anybody. Be a person who always, when he talks about others, he praises, he put them in high regard. And when he talks about himself, he talks humility and humbleness and weakness. تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے بننا چاہیے اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا. I would say کہ be soft on others, be soft on others and be hard on yourself with regards to improving yourself. اور معاشرے میں آئی تھنک ریمیننگ ایز مچ کوائٹ ایز یو کین, خاموش رہنا اور کانٹمپلیشن موڈ میں رہنا از ویری امپورٹنٹ. اور زیادہ فوکس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہ کرنا, بیکاز یہ ساری جو مین ڈیزیز ہم نے جو بھی ڈسکس کی ہے, بیہیویئرل جتنے بھی ایلمنٹس ہیں ایسی, ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کی ویکنس کے ساتھ ایکچولی. اور آپ کا مائنڈ میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ ہو سکتا ہے, کانشیس مائنڈ, بائی گیننگ دا علم. جیسے علم کی بات آپ بھی کر رہے تھے نا, تو دا مور یو لرن دین تو آپ کا مائنڈ کی کیپیبلٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. یو سی اے لاٹ آف علماء جو اپنے علم میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, یو وڈ آلویز فائنڈ دیئر کانشیس مائنڈ, دیئر ڈیسیجن میکنگ ویری اسٹرانگ. دے آر لائک راک اسٹیبل, they are grounded they actually. are grounded, the right word. Why? Because of this deen and their تعلق with Allah subhanahu wa ta'ala. You know, دین آپ کو یہ چیز دیتا ہے. It's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا ایک امیزنگ حدیث بھی ہے, ان اللہ یحب المومن التقی الخفی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کو بہت پسند کرتا ہے جو تقوی والا ہو اور الخفی ہو, چھپا ہوا ہو. So never try to be known amongst people. It's a dilemma. It's a, you know, great test توہا ویسے آج کل کے دور میں, that in order to spread deen you have to make yourself known as well, whereas as much as you dislike being known in society, it is discouraged in Islam, you know. تو ایسے ایک شخص کے لیے بڑا مشکل ہے, ایک دائی کے لیے جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے, آج کل کے معاشرے کی بات کرو, 5th جنریشن وارفیئر میں, کہ وہ فیم بھی حاصل نہ ہو اس کو اور وہ دین Bro, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, if you really want to be famous, right, عامر بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان ثوری وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سب سے زیادہ عامر بن قیس سے سیکھا ہے, یہ میرے ٹیچر ہیں. بولتے ہیں میں جب بھی جاتا ان کے گھر میں مجھے یہ 2 حالتوں میں ملتے, یہاں تو یہ نماز پڑھ رہے ہوتے یا قرآن پڑھ رہے ہوتے. اگر یہ گھر میں نہیں مجھے ملتے تو یہ مجھے مسجد میں ملتے, ایک کارنر میں نا یہ اللہ کا ذکر اور قرآن مجید اور ذکر اذکار کیا کرتے تھے. بولتے ہیں when he died, بولتے ہیں پورے کوفہ میں لوگوں نے اپنی دکانیں اپنے گھر بند کر کے ان کے جنازے میں آ گئے. اور سفیان ثوری کہتے ہیں I was observing کہ جب ان کے جنازے کو لے کے جایا جا رہا تھا تو اوپر سے نا بہت ساری برڈز وہ نا اوپر ایسے جو ہے نا وہ ذرا ریوالو کر رہی تھی اور ان کے اوپر جو ہے نا یعنی وہ چل رہی تھی, you know they were flying actually. تو پھر وہاں پہ جو علماء تھے انہوں نے بتایا کہ these birds are actually angels, یہ فرشتے ہیں جو کہ اس جنازے کا حصہ بن رہے ہیں. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اللہ کے لیے اپنے اعمال خالص کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے جو ہے اجر کو ضائع نہیں کرتے. I don't know where the discussion is going, but I want to discuss this کہ جو زہد ہوتا ہے, وہ جو قو انفسکم والا پارٹ ہے نا, وہ کبھی کبھی وہی سکسیس کے لیے انسان کے لیے کافی ہوتا ہے. بٹ اف یو گیٹ یور ہینڈز ڈرٹی, سوری فار دا لیک آف بیٹر ورڈس, ود ڈوئنگ دس دعویٰ اینڈ اسپریڈنگ اویئرنیس اور انفسکم والا پارٹ, اٹ بیکمز اے لاٹ مور چیلنجنگ. میرے دن میں وہ علی بھائی آ رہے تھے, علی میڈیکل والے, کہ ہی واز ویری, وہ جو آپ نے کہا نا مسجد کے کونے میں ایک شخص بیٹھا اذکار کر رہا ہے, عبادت میں مصروف ہے, ایسے شخص انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں برو. لیکن جو شخص بہت زیادہ دعوت میں پڑ جاتے ہیں نا, لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں, وچ از دا ضرورت ایکچولی, وچ از ویری امپورٹنٹ آئی وڈ سے, بٹ ان کے لیے چیلنجنگ بہت ہو جاتا تھا, ویری چیلنجنگ. اصل میں نا میرا اس میں وہ یہ ہے کہ انسان بے شک کام تھوڑا کر لے بس اترا کر لے. یار میں بہت زیادہ پش کرنا نا اپنے آپ کو
یا بہت زیادہ ایکسٹرا مائل جانا ان میکنگ یور میسیج اکراس، ٹرائنگ ٹو میک یور میسیج اکراس، یہ نہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو انسان اپنی سنسیئرٹی اور دیکھیں برو، ہم تو ان کے پچ پہ تو کھیل بھی نہیں سکتے. انفلوئنسرس کی اور جو سیلیبریٹیز ہیں وہ مجھے جو کہتا ہے میں آپ کا فین ہوں، آئی ہیٹ دس ورڈ فین، آئی ہیٹ دس ورڈ. میں کہتا ہوں یار آپ کو، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے سیکھا ہے میں نے، ڈونٹ یوز دا ورڈ فین، پنکھا اے سی وغیرہ نہ یوز کریں، کیونکہ آئی ہیٹ دس ورڈ. یہ فین کلچر ہمارے اسلام، سیلیبریٹی کلچر ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ٹیل می آئی ایم یور بردر، جن نے آپ سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے مجھے خوشی ہوگی. یہ جو فین کا ورڈ ہے نا، سو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نا بہت زیادہ اپنے، یعنی جو ایک حلال کی باؤنڈری ہے نا، اس کے اندر رہتے ہوئے، سیف اور سیکیور رہتے ہوئے کم کام کر لینا چاہیے، لیکن ان کی پچ پہ نہیں آنا چاہیے کبھی بھی، بیکاز وہ ایک ایسا دلدل ہے جو کہ مجھے آپ گھسیٹتا جائے گا، اور ہمیں جیسے وہ شیخ حمزہ کہتے ہیں نا کہ الگوریدم پروسٹیوٹس بنا دے گا. پیپل آر الگوریدم پروسٹیوٹس، اور وہ الگوریدم کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے اس کے لیے، حاشا للہ. برو ایکچولی یہ اٹس اے ویری اسکیری حدیث، سبحان اللہ. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بچا کے رکھے. یہ جو سیلف اپریزل ہے نا شیخ، کہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا، لائم لائٹ میں آنا، یہ اتنا ڈیٹریمنٹل ہے. آپ کا نیک عمل چاہے جتنا بڑا ہو، اس میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی اگر آپ کی یہ انٹینشن تھی کہ لوگ واہ واہ کریں گے، کہ یہ لوگوں کا نا ایسا سچ رسپانس نہیں آیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، دیٹ ول بی ایکول ٹو زیرو. I mean, یعنی it's a topic for another day, but it's a very important topic. واللہ. اچھا کسی نے وہ حدیث جو بتا رہے تھے نا، ایک حدیث ہے پتہ کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ ڈسٹرکٹیو سنز ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کے درجات بلند کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو آپ نے جب 3 ڈسٹرکٹیو سنز کی بات کی نا، آپ نے کہا ڈیزائر دیٹ از اوبیڈ، whims that are followed، اور آپ نے جو تیسری بات کی نا، اللہ اکبر، a man being impressed by himself، کہ انسان اپنے آپ سے امپریسڈ ہو. اور آپ نے اس کے بعد کہا and this third one is the most severest of all، کہ انسان اپنے کام سے کہ میں بڑا پارٹ پلے کر رہا ہوں، میں تو کچھ شے ہوں. نارسسزم یہی تو ہے یار. اس میں مجھے پتا ہے کہ مجھے ڈر زیادہ کیا لگتا ہے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے سبحان اللہ لوگوں میں نا ایک ایسا بندہ ہو، اس کے دل میں یہ چاہت تو ہو سکتا ہے وہ زبان پر لے کے نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو جج کریں گے اس کے دل کے مطابق. واللہ دس از سو سیویئر یا اخی. اور جو سیلف پٹی کا لوگ شکار ہوتے ہیں نا کہ یار میں نے فلاں کام کیا، مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا. یار کتنے لوگ ہوتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کسی نے، یعنی یو شوڈ نیور بی اے پرسن ہو شوڈ سے دیز ورڈس کہ مجھے کسی نے میری تعریف ہی نہیں کی یا مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا گیا میرے کام کا. بھائی جان لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، صحیح بات ہے. انما یہ ورڈ کہنا کہ فلاں نے تو ایکنالج ہی نہیں کیا میرے، یار آپ اس سے ایکنالجمنٹ کے لیے کر رہے تھے. واللہ برو دس از اے ڈیزیز آف ہارٹ، یہ الفاظ کرنا اور سیلف پٹی کا شکار ہونا کہ مجھے میری قدر نہیں دی جا رہی. نیور بی اے پرسن ہو از آلویز ڈیمانڈنگ، آلویز بی اے پرسن ہو از آلویز گیونگ. اس میں ہے کہ صبر کریں آپ، صبر کریں. مجھے سبحان اللہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، جب بھی ان کو کوئی پرابلم آتی نا، پرابلم فیس کرتے، اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے، پرچی نکالتے، اس پرچی میں لکھا ہوتا تھا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. آپ صبر کریں، اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، کیونکہ آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں. یعنی اے میرے بندے تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں غافل نہیں ہوا تجھ سے. آئی ایم واچنگ یو، اور ایک ایک عمل تیرا میں نوٹ کر رہا ہوں. یو ول گیٹ دی ریوارڈ. اسلاف اسی لیے نا بہت برو روتے تھے بار بار، ایکچولی بہت روتے تھے برو. اصل میں اس کا حل پتہ کیا، یہی ہے، بندہ اللہ کے سامنے نا بہت روئے اپنے اعمال پہ برو، بیکاز دے ور ناٹ شیور، کیونکہ دل میں اس چیز کا آ جانا یہ نیچرل ہے، اور اسی کے سبب دے ور آلویز انشور. دے ڈائڈ ان دا اسٹیٹ آف دس انشورٹی، آئی وڈ سے، کہ یار پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اور وہ لوگ سنسیئر تھے اور تواضع والے تھے، اور ہم تواضع والے نہیں ہیں، بٹ وی پریٹینڈ ٹو بی تواضع والے. مطلب ہم تواضع اختیار کر رہے ہوتے ہیں جب تواضع دل میں نہیں بھی ہوتا. یعنی سبحان اللہ بڑا عجیب ڈائلما ہے. وہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بغداد میں چلے گئے تو وہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہے تھے، تو اور یحییٰ بن معین ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ چھوڑ دیں، عجیب لگ رہا ہے. اور لوگ بھی آ گئے کہ امام نہ کریں ایسا.
آپ ہمیں دے لکڑیاں. وہ پوری لاگز اٹھائے ہوئے برو کندھے پہ, اور وہ جب بہت ویٹ ہوتا ہے نا انسان جھک جاتا ہے, وہ جھکے ہوئے تھے اور وہ لے کے جاتے اپنے گھر میں جلانی تھی لکڑیاں. تو لوگوں نے کہا شیخ جزاک اللہ عن الاسلامی خیر الجزا, آپ نے جو اسلامی خدمت کی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں, ہمیں دے دیں. کہتے نہیں یہ مت کہو بل جزا اللہ الاسلام انی خیرا من انا وما انا, بلکہ اسلام اللہ کو جزائے خیر دے کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے, میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے.